حضرت مدنی لمبا عرصہ ہو گیا ان کو جیل میں، تو ایک دفعہ ایک قیدی نے حضرت مدنی سے کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے کتنے قیدی رہا ہو گئے، آپ کے وظیفوں سے کتنے قیدی رہا ہو گئے، تو آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی رہائی دے دے۔ تو حضرت مدنی جب اس نے یوں کہا تو حضرت مدنی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور سخت لہجے میں کہا کہ ارے بھائی، ارے میاں، رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے، یعنی اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، اللہ نے مجھے جیل میں رکھا ہے، اب میں کیوں اللہ سے کہوں کہ اللہ میں جیل میں رہنے پہ راضی نہیں ہوں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اے اللہ اگر آپ مجھے جیل میں رکھنے پہ راضی ہیں تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیسے؟ ہر چیز آپ کی مرضی کے، آپ کو اگر سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے آپ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور آپ کو ٹھوکر لگ جائے، آپ گر جائیں، چوٹ آ جائے، خون بہ جائے، آپ کی مرضی ہے اس میں۔ تو فرمانے لگے چونکہ میں نے اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، لہٰذا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی اس میں رضا ہے، اللہ کی اس میں منشا ہے۔ تو جب میرے مالک کی ایک منشا ہے تو میں اپنی منشا اور کیوں بناؤں، بس میری منشا بھی وہی ہے جو میرے مالک کی منشا ہے۔ تو اہل اللہ پہ پریشانیاں کم آتی ہیں، جو آتی ہیں تو ان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ان کے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں ایک اللہ سکون دے دیتا ہے، ایک لذت دے دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے یہ ہم اثر ہیں، اور اپنے دور کے وہ کتب تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ابھی نئے فارغ ہوئے تھے تو ان کے پاس حاضر ہوئے تھے استفادے کے لیے، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی، تو ان کے وہ خلیفہ تھے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ عصر کی نماز میں مسجد میں نہیں آئے تو لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت عصر میں کیوں نہیں آئے، تو لوگ کچھ ان کے جو معتقدین مریدین تھے وہ ان کے دروازے پہ گئے تو پردہ کرایا گیا، اندر پہنچے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے، اور تو حضرت سے پوچھا حضرت آپ آج عصر کی نماز میں نظر نہیں آئے، تو فرمانے لگے بس تھوڑی سی مجبوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو کہا کہ حضرت وہ کیا مجبوری تھی؟ کہا بس وہ گردے میں درد ہوا تھا۔ گھر والوں نے بتایا گردے میں اتنا شدید درد تھا کہ حضرت مچھلی کی طرح سے تڑپ رہے تھے، اتنا درد تھا ان کو گردے میں۔ جب حضرت سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو گردے میں بہت زیادہ درد تھا، تو فرمایا کہ درد نہیں تھا، مجھے تو مزہ آ گیا، مجھے تو آج ایسا درد اٹھا کہ اس درد میں مزہ آ گیا۔ جب درد آ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا میرے رب نے مجھے درد بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے تکلیف بھیجی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے والے کو، جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ اس پہ پریشانیاں جب آتی ہیں تو وہ پریشانیاں اس کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ باہر رہتی ہیں، اور پھر وہ پریشانیاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور تقوی کا ایک انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف چلنے والی ساری اسکیموں کو، اس کے خلاف چلنے والی ساری سازشوں کو فیل فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے چاہے کتنے حاسد ہوں، اس کے چاہے کتنے مخالف ہوں، اس کے چاہے کتنے دشمن ہوں، وہ چاہے کتنی اسکیمیں بنائیں، اگر یہ متقی ہے، اگر اس میں تقوی ہے، اگر اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے حاسدین اور اعداء کی ساری اسکیمیں اور سازشیں اللہ تعالیٰ فیل فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم میں تقوی ہوگا، صبر ہوگا، تو تمہیں کسی دشمن کی کوئی اسکیم اور اس کی سازش سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بتائیے تقوی کے کتنے سارے فائدے ہیں۔
اور پھر یہ تو ہیں سارے دنیا سے متعلق، یہ سارے دنیا میں فائدے ہوں گے۔ آخرت میں کیا فائدے ہوں گے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، یہ سارے آخرت کے فائدے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، 20 آیتیں ہیں ایسی، یہ سب آخرت کے فائدے ہیں۔ تقویٰ پر، تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنا ہم چھوڑ دیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو حرام سے پاک رکھیں، اپنے کانوں کو حرام سے پاک رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو حرام سے پاک رکھیں، اپنے پیٹ کو حرام سے پاک رکھیں، اپنے سارے وجود کو حرام سے پاک رکھیں۔ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے، آپ متقی بننے کے لیے تیار ہیں؟